نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے خلق عظیم کا شاہکار اعظم رسول مکرم و معظم۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کی عظیم نعمت سے نوازا اور آپ کے خلق کو رب نے خلق عظیم قرار دیا، اور یہ خلق عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خلق میں اور آپ کی ہر عادت میں ایک امتیازی اور اختصاصی شان لیے ہوئے ہے۔ آپ کو جس بھی خلق میں ہم دیکھیں، آپ کا وہ خلق عظیم ہی عظیم نظر آتا ہے۔ آپ کا ہر خلق مقام خلق کی بلندیوں پر دکھائی دیتا ہے، اور ہر خلق اپنے اندر تمامیت، کمالیت اور اتمامیت کے اوصاف رکھتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے آپ کے ہر خلق کی عظمت، علوت اور رفت کی گواہی اور شہادت دیتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق شجاعت اور بہادری بھی ہے۔ خلق شجاعت اور خلق بہادری بھی ہے۔ خلق شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے غضب کی قوت کو اپنی عقل کے تابع کر دے، تو اس سے خلق شجاعت اور بہادری جنم لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق شجاعت انتہائی کمال پر تھا۔ آپ بڑے سخت سے سخت حالات اور مواقع میں اپنے اس خلق میں ثابت قدم رہتے، جن حالات میں بڑے شجاع بھی نہ ٹھہر سکتے تھے، آپ اپنے مقصد پر ہر حال میں ڈٹے رہتے اور اس سے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ آپ نے کبھی بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، اور کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بلکہ پیکرے شجاعت بن کر اس کے سامنے سینہ تان کر، کوہ گراں بن کر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں خلق شجاعت کا منظر ہمیں غزوہ حنین کے مقام پر نظر آتا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ، برہ بن حازب بیان کرتے ہیں
کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ غزوہ حنین کے روز گمسان کی جنگ کے وقت کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکرے شجاعت بن کر اپنے مقام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت برہ بیان کرتے ہیں جب افراتفری کے عالم میں لوگ بھاگ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی لوگوں کو شجاعت کی طرف بلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ ابو سفیان اس کی لگام کو پکڑے ہوئے تھا۔ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، لوگوں سن لو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میں سچا ہی سچا ہوں، جھوٹا ہرگز نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجز کفار و مشرکین کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو شجاع اور بہادر نہیں دیکھا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو آج تک بہادر و شجاع نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں جب دشمن کے ساتھ لڑائی شدت اختیار کر جاتی اور عداوت اور دشمنی کی آنکھیں خوب سرخ ہو جاتی تو ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آگے بڑھتے، مگر آپ اس وقت بھی اپنے شجاعانہ کردار کی بنا پر دشمن کے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حالت جنگ میں سب سے آگے دشمن کے قریب رہتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھواتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ عین حالت جنگ میں آپ کی شان جرأت اور جذبہ شجاعت قابل دید ہوتا تھا، اور صحابہ اکرام میں سے حالت جنگ میں وہی بہادر اور شجاع تصور کیا جاتا تھا جو حالت حرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہمیشہ دشمن کے قریب ہوتے تھے، اور یہی عمل ہی آپ کا شجاعانہ تھا اور آپ کے خلق شجاعت کی ایک واضح علامت اور دلیل تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے اس قدر خلق شجاعت سے متصف کیا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کا کسی دشمن سے سامنا ہوتا تو اس دشمن کے مقابل سب سے پہلے آپ ہی اس کے سامنے آنے کی جرأت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے حالت جنگ میں مبارزت کی اور اس کو خوب جھنجھوڑا، اور وہ ایسے بھاگا جیسے اونٹ بھاگتا ہے، اور بطور خاص اس وقت جب ایک مکھی اونٹ کی کمر پر بن بناتی ہے اور اڑتی ہے تو وہ اونٹ خوب بھاگتا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ دشمن آپ کے مقابلے سے بھاگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آخر دم تک مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اس کی گردن پر بڑی شدت کے ساتھ نیزے کی انی وہ ماری، وہ گھوڑے پر ہی بازیاں کھاتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر پڑا، یہاں تک کہ اس کی پسلی ٹوٹ گئی، اور جب وہ قریش کی طرف واپس پلٹا تو یہی کہتا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ قریش اس پر اس کو دلاسا دیتے تھے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے،
مگر اس کا کہنا تھا کاش ان کو میرے درد کا احساس ہوتا تو وہ یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ پر تھوک بھی دیتے تو سب کے سب لوگ مجھے ضرور قتل کر دیتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق حیا اور خلق چشم پوشی بھی ہے۔ خلق حیا انسان کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتا ہے جب وہ کسی مکروہ چیز کو، ناپسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے جس کا ظاہر نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح خلق چشم پوشی یہ ہے کہ یہ خلق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو طبعاً وہ مکروہ اور ناپسند جانتا ہے، اور اس کو دیکھ کر انسان اپنے چہرے اور آنکھوں کو بھی اس سے پھیر لیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس خلق حیا اور خلق چشم پوشی کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حیا کرنے والا نہ تھا، اور آپ سے زیادہ کوئی چشم پوشی کرنے والا نہ تھا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان ذالکم کان النبی فیستحیی منکم، سورہ الاحزاب میں، کہ تمہاری یہ حرکتیں میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حیا کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے کراہت فرماتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس کا اندازہ کر لیتے۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لطیف چہرہ عطا کیا تھا۔ آپ کا چہرہ انور بڑا ہی لطیف تھا، جس کی ظاہری جلد باریک تھی، اور اس چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں جب ہوتے تھے تو وہ نظر آتے، محسوس ہوتے، اور آپ جس بات سے حیا کرتے تھے اس کو مکروہ جانتے اور اس میں بالمشافہ کلام نہ کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح اسی مضمون کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی طرف سے کوئی ناگوار بات پہنچتی تو اس وقت آپ کلام سری نہ فرماتے اور تعیین شخصی نہ کرتے، بلکہ کلام تعریض میں بات کرتے کہ فلاں قوم کیا کہتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور اس سے اس کو باز رہنا چاہیے۔ کسی فرد کا صراحتاً نام نہ لیتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق حیا اور خلق چشم پوشی تھا کہ جس کے احوال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوش گو نہ تھے، اور نہ آمدن فوش بات کہتے تھے، نہ بازاروں میں چلا چلا کر بات کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظر جما کر بات نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی مکروہ بات ہوتی تو اضطراراً کنایتاً اس اسلوب کو اختیار فرما لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے حاضرین و ناظرین گرامی قدر ایک خلق حسن معاشرت ہے، ایک خلق حسن ادب بھی ہے، اور خلق حسن معاشرت میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا انداز، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا طور طریقہ آ جاتا ہے۔ اور خلق حسن ادب میں ہر کسی کے حقوق کی پاسداری، اور ہر کسی کے لیے عزت و احترام، اور ہر کسی کے ساتھ
انسان پرور سلوک آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسن معاشرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کشادہ سینہ اور خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور آپ سب کے لیے صادق القول تھے، اور سب لوگوں میں سے آپ کو صدق القول کا اعزاز حاصل تھا، اور آپ کو باری تعالیٰ نے سب سے زیادہ نرم طبیعت والا بنایا تھا، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ صحیح مسلم اور شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن خلق معاشرت میں اور خلق حسن ادب میں ایک عظیم مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کیا تھا، اور صحابہ اکرام کی عقیدت و محبت کی بنا پر اپنے اس خلق کو آپ ترک نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت قیس بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا، اس پر حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمبل ڈال دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضرت سعد نے حضرت قیس سے اپنے بیٹے سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، آپ کی مصاحبت اختیار کرو۔ قیس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب سواری پر سوار ہونے کا تمہارا وقت ہے، تم پہلے سوار ہو جاؤ سفر کے آغاز میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو جاؤ یا یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں مجبوراً واپس آ گیا، لیکن آپ نے اپنے خلق حسن معاشرت کے تحت اپنے صحابی کو یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ تم سوار ہو جاؤ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے الفت فرماتے تھے، کسی سے بھی نفرت نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے باکردار افراد کی تکریم کرتے تھے، اور انہی کو ان کی قوم پر حاکم مقرر کرتے تھے، اور بدخلق لوگوں کو اللہ کا خوف اور تقوی یاد دلاتے تھے، اور ان سے اعراض اور اعتراض کیا کرتے تھے، البتہ ان سے بالکل منہ نہیں پھیرتے تھے، اور اپنے اصحاب کی از خود نگرانی کیا کرتے تھے، اور اپنے ہم مجلس کو اس کا حصہ توجہ عطا فرماتے تھے، جس کی بنا پر شرکائے مجلس میں سے ہر کوئی یہ گمان کرتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ وہی سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صاحب تکریم ہے، صاحب عزت ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوتا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی تحمل کے ساتھ اس کی بات کو سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری ہونے پر خود اٹھ کر چلا جاتا۔ اس طرح کوئی بھی شخص اپنی حاجت کے لیے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے لوٹاتے تھے، اور اس سے انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر معاملے میں بڑا ہی وسیع تھا، بڑا ہی جامع تھا، اور وہ سب لوگوں کی حاجتوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی شان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب اہل ایمان کے حقوق مساوی تھے، سب آپ کی نگاہ میں برابر تھے۔ ابن ابی حالہ بیان کرتے ہیں، اسی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رخ رہتے تھے، خوش خلقی کو اختیار کرتے تھے، نرم دل رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بدخلقی کو اختیار نہ کرتے تھے، اور کبھی بھی بد کلامی کو نہ اپناتے تھے، اور کبھی بھی بازاروں میں چلا چلا کر چیخ چیخ کر نہ بولتے تھے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بدگوئی نہ کرتے تھے، کسی کو گالی نہ دیتے تھے، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کی خواہ مخواہ مدح سرائی بھی نہ کرتے تھے، اور جس چیز کو
پسند نہ کرتے تھے، اس سے تغافل برتتے تھے، اور کوئی بھی شخص آپ سے مایوس نہ ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور آپ کے اخلاق حسنہ میں سے نرمی و رافت اور رحمت و شفقت کے غلبے کی گواہی دیتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، بس آپ ان کے لیے اللہ کی رحمت کے باعث نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن ادب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اگر کوئی ناگوار بات ہوتی تو اس کا بھی عمدہ برتاؤ کے ذریعے دفاع کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا تدارک نیکی سے کرو جو بہتر طریق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلق حسن معاشرت کے تحت ہر کسی کے بلاوے کا جواب دیتے تھے، ہر کسی کی بات کو سنتے تھے، اور جو کوئی بھی ہدیہ پیش کرتا اس کے ہدیے کو قبول کرتے تھے۔ اگر کوئی نادار غریب صحابی گوشت کا ٹکڑا بھی ہدیہ کرتا تو اسے بھی قبول کر لیتے اور اس کا بھی بدلہ احسن عطا کرتے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسن معاشرت کی گواہی دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوکری کی ہے، آپ کی چوکھٹ پر رہا ہوں، مگر اس طویل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں فرمایا ہے، اور نہ ہی میرے کسی کام پر یہ فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ یہ کام تم سے کیوں نہیں ہوا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق حسن معاشرت کا مظاہرہ اپنی مجلس میں اور ملاقات کے لیے آنے والے ہر شخص سے کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے خوش کلامی فرماتے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، ان کے حال احوال کرتے تھے، ان کے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کو اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے، اور ہر کسی کی دعوت کو بغیر کسی تکلف کے قبول کرتے تھے۔ جو شخص بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کے لیے شہر کے آخری کونے تک بھی اگر جانا پڑتا تو وہاں تک جاتے تھے۔ کسی معاملے میں بھی عذر خواہ کے عذر کو قبول فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت آئی ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے حسن معاشرت اور حسن ادب سے خوب نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے بڑی محبت تھی، اس لیے جو بھی آپ سے ملاقات کی خواہش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور اپنے سب اصحاب سے مصافحہ کرنے میں بھی آپ پہل کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے۔ آپ کی مجلس میں جو آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت و تکریم کرتے تھے، کبھی کبھار اس کے لیے اپنا کپڑا دراز کر دیتے تھے، کبھی اس کے بیٹھنے کے لیے اپنا بستر بچھا دیتے تھے، اور آنے والے کو اس پر بیٹھنے کے لیے اصرار اور تاکید کرتے تھے، اگرچہ وہ انکار ہی کرتا رہتا، مگر آپ اپنی حسن معاشرت کا ثبوت دیتے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کی بھرپور عزت کرتے، تکریم کرتے، اسے احترام دیتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق حسن معاشرت اور خلق حسن ادب کے تحت اپنے اصحاب کی خوب تکریم کرتے تھے، اور ان کی تکریم کے لیے
ان کی کونیت مقرر کیا کرتے تھے، ان کی اولاد کے ناموں پر ان کے نام رکھتے تھے، اور تاکہ ان کی اور زیادہ عزت افزائی ہو، اور ان کو اچھے اچھے ناموں سے مخاطب کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن عزت افزائی کرتے تھے۔ جب کوئی بات کرتا تو اس کی بات کو قطع نہ کرتے تھے، اگر کسی کی بات لمبی ہو جاتی تو اس کو منع کر دیتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے۔ عموماً ہر ایک کی بات کو انتہائی غور سے سماعت کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی بات کو سنتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ملنے کے لیے آتا تھا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے اور اس آنے والے کی حاجت کو پورا کرتے، اس کا مسئلہ پوچھتے تھے، اور اس کے مسئلے کے حل کے بعد آپ دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اپنے چہرے پر تبسم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کرنے والا، مسکرانے والا نہیں دیکھا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حسن معاشرت اس وقت بھی اپنے کمال پر دکھائی دیتا ہے جب نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کی بچیاں اور خواتین پانی بھر کر لاتی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک چاہتی تھی کہ اس کے پانی کے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کے لیے اپنا ہاتھ ڈال دیں اور اپنے ہاتھ کو اس پانی سے مس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے اس موسم کے باوجود ان کی دل جوئی کی خاطر، ان کی خواہش کی خاطر ایسا کر دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق ایفائے عہد ہے اور خلق صلہ رحمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق ایفائے عہد کے حوالے سے یہ واقعہ ہمیں آج بہت بڑی رہنمائی عطا کرتا ہے کہ عبداللہ بن حمزہ روایت کرتے ہیں کہ بعثت نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ خرید و فروخت کا کیا تھا، اس میں کچھ رقم دینا باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ بقیہ رقم میں اسی جگہ آپ کو ادا کروں گا، مگر یہ بات کہہ کر میں بھول گیا۔ تیسرے دن مجھے اچانک یاد آیا تو میں اسی جگہ آتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا فرمایا، اے جوان تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے اور میں 3 دن سے اس جگہ مسلسل تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سنن نبی داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق وفا کا ہم ایمان افروز منظر دیکھتے ہیں کہ جب حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کی طرف سے ایک وفد، نجاشی کا وفد آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور خوب ان کی تواضع کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرف سے اس وفد کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفا کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے خلق وفا کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے اصحاب نجاشی کے پاس گئے تھے بوقت ہجرت، اس نے خوب تواضع کی تھی، ان کی خاطر مدارت کی تھی۔ اب میری خواہش ہے، اس کے لوگ آئے ہیں تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تواضع کروں اور ان کی مدارت کروں اور ان کی ہر اعتبار سے آؤ بھگت کروں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق صلہ رحمی یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر کوئی ہدیہ آتا تو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ ہدیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کسی سہیلی کے گھر میں بھی بھجواتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ خدیجہ کو یہ عورت بڑی ہی اپنی زندگی میں محبوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا یہ سلسلہ اپنی حیات میں اسی طرح جاری و ساری کیے ہوئے تھے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں کوئی بکری ذبح کی جاتی تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی ضرور ارسال کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور اسی طرح ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی تو آپ نے اس کے آنے پر خوب خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور اس کی اچھی طرح خیر و عافیت دریافت کی۔ جب وہ چلی گئی تو فرمایا خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں یہ آتی تھی، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق صلہ رحمی کے تحت ہر کسی کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، قرابت داروں کی قرابت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، تمام رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر کے خلق صلہ رحمی کا حق ادا کرتے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق صلہ رحمی ہمیں اپنے عملی نمونے میں کمال پر دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب نباہ کیا، آپ نے ان کے ساروں کے حقوق ادا کیے، اور جو بھی آپ کے تعلق میں آیا آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ جب آپ کی رضائی بین شیمہ بنو حوازن کے قیدیوں میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا اور اپنی رضائی بین کے لیے اپنی چادر مبارک اکرامن اور احترامن بچھا دی، اور ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم میرے پاس عزت و محبت کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اگر واپس جانا چاہو تو آپ کی اپنی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی پر ان کو واپس بھجوایا اور بہت سا زاد راہ اور ساز و سامان بھی عنایت کیا۔ یہ دلائل النبوہ میں یہ روایت آئی ہے، البدایہ و نہایہ میں آئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں علیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی خلق صلہ رحمی کا خوب مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی قدر و منزلت اور عزت افزائی کی، حتیٰ کہ اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ میں نے صحابہ اکرام سے پوچھا یہ خوش نصیب عورت کون ہے؟ اکابر صحابہ اکرام نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے جس نے آپ کو اپنا بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح عمر بن صائب بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے رضائی والد آ گئے اور آپ نے ان کے لیے اپنی چادر کا ایک حصہ بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ کے تھوڑی دیر گزری تھی، اتنے میں آپ کی رضائی والدہ تشریف لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر تھوڑی دیر مزید گزری تو آپ کے رضائی بھائی آ گئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق صلہ رحمی میں ہر اعتبار سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابو لہب کی باندی سویبہ جس نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام شیرگی میں دودھ پلایا تھا، اس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کا یہ خلق اس طرح نبھاتے تھے کہ اس کے ہاں کپڑے توفتاً بھجوایا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو آپ نے ان کے قرابت داروں کے متعلق پوچھا تو آپ کو بتایا گیا ان کا کوئی بھی قرابت دار زندہ نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی بعثت کے وقت گواہی دی تھی کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق تواضع ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء، سید المرسلین اور خاتم الانبیاء کے منصب پر فائز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلیل القدر منصب پر فائز ہو کر بھی، رفیع المرتبت کا اعزاز پا کر بھی ہمیشہ اپنی ساری زندگی میں متواضع رہے، منکسر المزاج رہے، تکبر سے بہت دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے آپ کو
نبی ملک، بادشاہ نبی اور نبی عبد کے حوالے سے آپ کو اختیار دیا تھا، تو آپ نے نبی ملک بادشاہ نبی کی بجائے نبی عبد کے اعزاز کو اپنے لیے ترجیح دی، اور اسی تواضع کی بنا پر باری تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو تمام اولاد آدم پر سرداری عطا کرے گا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی خلق تواضع کے تحت عام سواری پر سفر اختیار کر لیتے، اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیتے، مسکینوں کی اور غریبوں کی اور بیماروں کی خاطر تواضع اور ان کی عیادت کرتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، معاشرے کے پسماندہ افراد کی دعوت قبول کر لیتے، اپنے اصحاب کے ساتھ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متواضع طبیعت کی بنا پر پرانے کجاوے پر بیٹھ کر حج کا سفر طے کیا، اور اس کجاوے پر صوف کی اونی چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ اسی حال میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگی کہ مولا میرے حج کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا، اس میں ہر طرح کے ریا اور نمود کا دکھاوے کا خاتمہ فرما۔ درا حال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج اس وقت کر رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری تعالیٰ نے زمین کے خزانے کھول دیے تھے، اور اس حج میں آپ 100 جانور قربانی کے لیے، ہدی کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیسے اور کیوں کر یہ خلق عظیم ہوا، اور یہ عظیم سے عظیم تر ہوا، اس کی وجہ اور اس کی حکمت سیرت نگاروں کو یہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلق پر اللہ کا رنگ چڑھا لیا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ سے مراد خلق، کس کا خلق اچھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اس لیے تھا کہ اس میں خلق الہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق کو خلق الہیہ کے تابع کر دیا تھا، اس قدر تابع کیا کہ جو بھی خلق رسول کا مشاہدہ کرتا وہ گواہی دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق وہی ہیں جو خلق قرآن ہیں۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے خلق کے عظیم ہونے کی وجہ بیان کرتی ہیں، کان خلقہ خلق القرآن، کہ آپ کے خلق وہی تھے جو خلق قرآن ہیں۔ اور خلق عظیم تب بنتا ہے جب وہ اپنی ہر عادت میں اور اپنے ہر خلق میں عظیم ہو، خواہ وہ خلق صدق ہو، خلق صبر ہو، خلق حیا ہو، خلق احسان ہو، خلق عفت و طہارت ہو، خلق امانت ہو، خلق امانت ہو، اور خلق عفائے عہد ہو، خلق شکر ہو، خلق عفو ہو، خلق عدل و انصاف ہو، خلق تواضع و انکساری ہو، خلق حلم و بردباری ہو، اور خلق رحم و مہربانی ہو، خلق سخاوت اور جود و کرم ہو، اور خلق شجاعت و بہادری ہو، خلق اثار و بے نفسی ہو، خلق حق گوئی ہو، خلق اعتدال و توازن ہو، خلق رفق و نرمی ہو، خلق حسن معاملہ ہو، خلق حسن مساوات ہو۔ یہ سب خلق ایک گلدستے کی صورت میں ڈال کر خلق عظیم کا عنوان بنتے ہیں۔ اس لیے علامہ اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا خلق شکر بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلق خلق بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلق اخلاص بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خلق عفائے عہد بھی ہے، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کا خلق صبر بھی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا خلق عفو بھی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلق عاجزی بھی ہے۔ ان سارے خلق انبیاء کو باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خلق عظیم کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس خلق کی عظمت، رفت، الوت اور اس کے عظیم سے عظیم تر ہونے کا اندازہ حضرت زید بن حارثہ کے واقعہ سے لگائیے۔ وہ اپنی نسبت ابوت پر
صحبت رسالت مآب کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے والد کی قربت پر رسول اللہ کی سنگت کو اولیت دیتے ہیں، والد کی شفقت پدری پر رحمت عالم کی محبت و مودت کو افضلیت دیتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں ایک لمحے کے لیے دامان رسالت سے جدائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں زید بن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، راستے میں بنو کین نے قافلہ لوٹ لیا اور ان کو مکہ مکرمہ میں لا کر بیچ دیا گیا۔ حکیم بن حزام نے ان کو اپنی پھپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خرید لیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ دوسری طرف حضرت زید کے والد کو ان کی جدائی کا بڑا دلی صدمہ تھا، اور وہ ان کی جدائی میں اشعار پڑھتے تھے، مسلسل روتے رہتے تھے اور ان کو ہر طرف ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں آئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پہچان لیا۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کی خبر ان کے والد کو کر دی۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے چچا فدیہ کی بڑی بھاری رقم لے کر مکہ میں آئے تاکہ ان کو غلامی سے چھڑا لے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مدعا بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، زید بن حارثہ کی رہائی کی درخواست کی اور منہ مانگا فدیہ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو بغیر فدیہ کے اسے لے جاؤ، اور اگر یہ نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود جانا نہ چاہے۔ حضرت زید بن حارثہ سے پوچھا گیا کیا تم ان کو جانتے اور پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بھی جانتے ہو، اب تم کو اختیار ہے، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، اور ان کے ساتھ اگر جانا چاہتے ہو تو تم بلا روک ٹوک جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے مقابلے میں کسے پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے باپ کی جگہ بھی ہیں، میرے چچا کی جگہ بھی ہیں۔ اس پر ان کے باپ اور چچا نے کہا اے زید، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ، چچا اور گھر والوں کے مقابلے میں اس غلامی کے تعلق کو اعلیٰ جانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ نے کہا ہاں، میں نے ان کے اندر ایک ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کی یہ بات سنی تو انہیں اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا اس کو میں آج سے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ حضرت زید کے والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی کے ساتھ ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی سب سے بڑی اعجازی شان یہ تھی کہ یہ غیروں کو خلق اپنا بناتا تھا، اپنوں کو اپنے اوپر جان نثار کرتا تھا، اور آپ کے تعلق ذات اور خلق عظیم کا وصف یہ انسانی اور خونی رشتوں پر آپ کی ذات کو ترجیح دیتا تھا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا فیض جب انسانی روحوں میں اور انسانی وجودوں میں جاری ہوتا ہے اور تو اس فیض کا حامل ہر کوئی یوں پکار اٹھتا ہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ باری تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو اپنی شان تخلیق کا ایسا شاہکار اعظم بنایا ہے کہ وہ خود آپ کو خلق کر کے آپ کو احسن تقویم کا مصداق عطم بنا کر اور آپ کے ظاہری حسن و جمال کی قسمیں والضحیٰ واللیل کہہ کر قرآن میں کھا رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی ساری مخلوق میں سے صرف اور صرف آپ ہی کے خلق کو خلق عظیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا اعزاز کمال عطا کر رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔